السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان نازیہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں شام فیض۔ شام فیض کی خوبصورت شام کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں ایک بہت ہی خوبصورت مہمان کے ساتھ۔ آج کے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے بارے میں آپ بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں اور میں آپ سے ان کی ملاقات کرواؤں گی۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آپ لوگ سنیں گے اور آپ کو حیرانی بھی ہوگی۔ وہ ایک ایسی شخصیت ہے، اگر میں شخصیت کے بارے میں بات کروں، معروف صنعت کار ہیں، سیاسی سماجی کے ساتھ ساتھ خدمات سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ وہ کالم نویس بھی ہیں۔ میں بات کروں اگر پاکستان سے باہر پاکستان کو اعزازات دلوانے میں، تو مراکش کی اعزازی، ان کے پاس اعزازی سفیر بھی ہیں، وہ تمغہ امتیاز بھی ہیں۔ اور میں اب بات جس سے کرنا چاہ رہی ہوں اور جن کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں، بات کروں گی میں، ہمارے ساتھ موجود ہیں فاؤنڈر پریزیڈنٹ میک اے وش فاؤنڈیشن، ون اینڈ اونلی مرزا اشتیاق بیگ صاحب۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم نازیہ، تھینک یو سو مچ فار دا کائنڈ ورڈس آپ نے جو میرے لیے کہے ہیں۔ سو نائس آف یو، تھینک یو سو مچ سر۔ اور خاص طور پہ میں تو ابھی ناظرین سے اپنے یہ بھی کہوں گی کہ یہ ورڈز بھی بہت کم ہیں۔ اگر میں ان کے انٹروڈکشن کی بات کروں، ان کے تعارف کی، اور اس کے بارے میں ایک ایک چیز کو ڈسکرائب کروں تو شاید ہمارا پروگرام کم پڑ جائے گا صرف ہمارے تعارف میں۔ سر تھینک یو سو مچ سب سے پہلے تو کہ آپ نے اپنا ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے، شام فیض کے لیے۔ اور اس وقت بہت سارے آپ کے فینس اس طرح کے بھی ہیں جو آپ کو سیاسی طور پہ جانتے ہیں کچھ، اور کچھ میک اے وش فاؤنڈیشن کی وجہ سے آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر جو آپ بچوں کے لیے کر رہے ہیں وشز ان کی پوری۔ اگر میں اس میں یہ کہوں کہ میں بھی ان میں سے ایک ہوں جو بہت اس چیز کو سم ٹائمز آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جو چیز آپ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے ملک کے بچوں کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور پھر قلم سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ اچھا، اس سے کچھ دوستی میری بھی ہے نا، تو وہ اس چیز کو میں سمجھتی ہوں کہ جس کی قلم سے دوستی ہوتی ہے وہ اندر سے کتنا سینسٹیو ہوتا ہے، اور وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو پیپر میں اپنے اتار دیتا ہے ایک طرح سے۔ سر میں لیکن آغاز کرنا چاہوں گی، آج تھوڑا ہے نا میں آپ کا موڈ بھی چینج کروں گی، کیونکہ ہمیشہ بڑی سیریس چیزوں پہ اور بہت چیزیں تجزیہ کر کے بتا رہے ہوتے ہیں۔ بچپن سے اپنا آغاز کیجئے، بچپن کا بتائیے، فیملی میں کتنے بہن بھائی تھے، آپ کا کون سا نمبر تھا، شرارتی تھے نہیں تھے؟ اچھا، سب سے پہلے تو جیسے آپ نے ابھی اپنے انٹرو کے اندر کہا کہ یہ صحیح ہے کہ میں بہت ساری چیزیں لائف میں لے کے چل رہا ہوں تاکہ اپنے آپ کو ایک تو مصروف بھی رکھ سکوں۔ جیسے کہا کہ میں موراکو کا آنری کونسل جنرل بھی ہوں، لیڈنگ نیوز پیپر کے لیے کالم بھی لکھتا ہوں، بزنس مین بھی ہوں، فیڈریشن کا میں نائب صدر بھی رہ چکا ہوں۔ مگر یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو چیز سب سے زیادہ کلوز میرے ہارٹ کو ہے وہ میک اے وش فاؤنڈیشن ہے، جو ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو دنیا کے 60 ممالک میں ہے، اور اس ادارے کو پاکستان میں لے کے آنے کا چہرہ جو ہے مجھے جاتا ہے۔ اور اب تک ہم تقریباً کوئی 13,000 سے زیادہ بچوں کی آخری خواہشات کو پوری کر چکے ہیں۔ اس میں ایک بڑی تعداد آج اس دنیا میں موجود نہیں ہے، مگر ہمیں خوشی یہ ہے کہ یہ بچے کوئی خواب یا حسرت لے کے اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، اور رخصت ہوتے وقت ان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ تھی، اور وہ مسکراہٹ ان کے جو ایک خواہش تھی اس کی پورے ہونے کی تھی۔ یہ تمام چیزیں جو میں دوسری کرتا ہوں یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں، بٹ میک اے وش ایک ایسا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ جو اس معاشرے نے مجھے دیا ہے اس کے لیے میں کچھ کروں۔ بہت خوبصورت بات ہے، آپ نے یہ تو میرے آغاز کے اوپر دیا جواب، اور یہ میک اے وش کا کہ آپ سے رہا نہیں گیا اس کے بارے میں آغاز میں ہی بتانے میں، لیکن پھر میں وہیں آؤں گی کیونکہ مجھے تو پوچھنا ہے آپ سے کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا، اس کے بارے میں بتائیں۔ میں کراچی میں ہی پیدا ہوا تھا، اور مجھ سے بڑے ایک بھائی ہیں، اس کے علاوہ ماشاءاللہ میری 5 سسٹرز بھی ہیں، اور ہم بڑی کلوز نیٹڈ فیملیز تھے۔ والدین ہمارے جو تھے پارٹیشنز کے وقت دے ڈیسائیڈڈ کہ وہ انڈیا سے پاکستان موو ہوئے۔ آئی واز بورن ہیئر۔ ابتدائی تعلیم جو ہے وہ کراچی کے اندر حاصل کی، میں نے گریجویشن کیا کراچی یونیورسٹی سے، اور اس کے بعد میں نے MBA کیا۔ اچھا، وہ اب دیکھیں جلدی جلدی آ گئے نا وہیں پر ہی۔ میں جاننا چاہوں گی کہ بچپن میں شرارتیں بھی تو کچھ یادگار ہوتی ہیں، کس طرح کے بچے تھے آپ کے؟ جس طرح ابھی میں آپ کے بارے میں جتنا جانتی ہوں، آپ جتنے سیریس دکھائی دیتے ہیں بھی ہیں اور ہیں بھی، لیکن بچپن میں تو شرارتی ہوں گے نا ڈیفینیٹلی۔ نازیہ، یہ تو وقت کی جو دھول ہوتی ہے، وقت کی جو مشکلات ہوتی ہیں، جو وقت ہوتا ہے یہ آپ کو سیریس کر دیتا ہے، بٹ جب آپ بچے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ تو اپنی لائف کا بیسٹ ٹائم ہوتا ہے، کوئی فکر نہیں ہوتی
کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اور اس زمانے میں ہمارے پاس یہ ٹیلی فون بھی نہیں تھے جو اب آ گئے ہیں. ہاں اسٹریس بڑھ گیا ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اسٹریس بڑھ گیا ہے. ہاں اب نیچرلی جی مطلب لائف جب آتی ہے رسپانسبلٹیز بڑھتی ہیں تو اسٹریس بھی بڑھتی ہے آپ کی. پھر پہلے آپ کا صرف اپنے بارے میں سوچنے کا ہوتا تھا. تو اس وقت کیسا ہوتا تھا؟ سب کو ستاتے تھے؟ کس طرح کے؟ دیکھیں ہمارا جیسے آپ نے کہا کہ ہم بڑے کلوز نیٹڈ بہن بھائی جو تھے بڑے کلوز نیٹڈ تھے, اور جب بھی کوئی تقریب ہوتی تھی تو ہمیں باہر سے لوگوں کو دوستوں کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, ہم سب اکٹھے ہوتے تھے تو بہت شور شرابہ ہوا کرتا تھا. اور ماشاء اللہ وہ وقت اب یاد آتا ہے ڈیفینیٹلی, اور بڑی شرارت بھی اس وقت پہ ہوا کرتی تھی, عجیب عجیب چیزیں کرتے تھے جو آپ سوچتے ہیں کہ عجیب عجیب. میں تو کچھ سننا چاہوں گی, اور خاص طور پہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بے چین ہے اس عجیب عجیب لفظ پر. کچھ ایک دو تو شیئر کریں گے آپ, اس میں کنجوس ہی نہیں کریں گے آج؟ نہیں بالکل. اس کے اندر مجھے ایک ہمیشہ میں کبھی جب رمضان آتا تو اکثر یہ سوچتا ہوں کہ جب وہ روزہ کھلنے کا وقت تھا تو ایک دن میں نے اور میرے بڑے بھائی اختیار بھائی نے کیا کیا کہ منہ سے وہ جو ایک سارن بجتا تھا اس کی آواز نکال دی, اور کچھ لوگوں نے روزہ بھی بعد میں کھول دیا. بڑی اس کے بعد ڈانٹ پڑی, انہوں نے شکایت. تو اس طرح کی چیزیں بس جو کہ اب شرمندگی ہوتی ہے سوچتے ہوئے کہ اور اللہ سے اب ہم وہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ میں. اچھا ایجوکیشن کا اگر میں پوچھوں تو کیسے پڑھاکو والے بچے تھے, یا وہ ایگزامس کے ٹائم پہ جو پوری رات پڑھ کے بولتے ہیں بس پاس ہی تو ہونا ہے, شروع میں کس طرح کے؟ نہیں نا, میں بہت زیادہ پڑھاکو تھا. جو پڑھاکو ہوتے ہیں جو فرنٹ رو پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ لوگ جیسے جو سب سے بیک پہ ہوتے ہیں, بلکہ میں مڈل میں تھا. تو مطلب یہ کہ آئی واز اے گڈ اسٹوڈنٹس, اور اچھے نمبر سے میں پاس ہوتا تھا. اور تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے بہت ہی بریلینٹ نمبر لیے ہوں, اور کبھی یہ بھی نہیں ہوا کہ کوئی ڈویژن میری تھرڈ آئی ہے. لکھنے کا تھا شوق ویسے؟ دیکھیے ہماری جو فیملی جو موو ہوئی ہے وہ انڈیا سے موو ہوئی ہے, تو ہماری والدہ جو تھیں ان کی زیادہ ہمارے پہ جو فوکس ہوا کرتا تھا وہ جیسے آج کل کے زمانے میں یہ ہے کہ ہم بچوں کو انگلش بولتا ہوا دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں, اور بچوں کو انکریج کرتے ہیں کہ بیٹا انگلش بولو گھر کے اندر تاکہ آپ کی انگلش اچھی ہو. ہمارے والدین جو تھے وہ زیادہ ہمیں, اگر اردو بولتے ہوئے ہم کوئی غلطی کرتے تھے تو والدہ اکثر ہمیں ٹوکا کرتی تھی کہ نہیں جی اس طرح نہیں, اس طرح ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہم کچھ لکھتے بھی تھے تختیوں پہ یا کتابوں پہ, اس میں بھی والدہ کی ہمیشہ یہی ہوتی تھی کہ زیادہ ہمارا زور جو تھا وہ اردو پہ ہوا کرتا تھا. اور والدہ ہمیں اچھی اچھی کہانیاں جو تاریخ کی ہوتی ہیں وہ سنایا کرتی ہیں, اس سے جو نالج بھی بڑھتی ہے بچے کی انفارمیشن کا ذریعہ. اور آپ یقین کریں کہ اس وقت تو شاید یہ اتنا محسوس نہیں ہوتا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ والدہ ایک طرف مجھے لٹا کے, ایک طرف اختیار صاحب کو لٹا کے, اور سونے سے پہلے ایک تاریخی کہانی ضرور سنایا کرتی تھیں. مسلمانوں کی کہانیاں وہ ہوتی تھیں کہ کس طرح اسلام پھیلا, طارق بن زیاد نے کیا کیا, محمد بن قاسم نے کیا کیا, اور یہ چیزیں ہم سوچتے سوچتے. اچھا تو اس میں کبھی, ہاں دیکھیں میں وہی سوال کرتی کہ اس میں بھی کیونکہ بچوں کی جو اقسام ہوتی ہیں, ہم اسی پر بات کر رہے ہیں ہر چیز کی, تو اس میں سو جانے والے بچے تھے, ان اسٹوریز کو سن کے آپ یا جاگتے رہتے تھے کہ نہیں اب اور سننی ہے مجھے؟ کچھ بچے پتہ نہیں لگتا تھا, مگر اکثر یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ چیزیں اب دماغوں میں ہمارے بیٹھ گئی ہیں. یہی ہوا کہ جب میں نے تعلیم ختم کی اور پریکٹیکل لائف میں آیا تو بڑی ایک تشنگی محسوس ہوئی کہ جو میری سوچ ہے اس کو کسی طرح میں کنوے کروں, لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اور پھر یہ ہوا, اور 15 سال ہو گئے ہیں جو پاکستان کی لیڈنگ نیوز پیپر کے لیے میں لکھتا ہوں. اور آپ یقین کریں کہ جب بھی کوئی کالم لکھا جاتا ہے تو بڑی سمپل اس کے اندر اردو ہوتی ہے, بڑی سمپل. اور آپ تو کرتے بھی بات بہت کرنٹ ایشوز پر ہیں جو ہمارے ہیں سوسائٹی کے, ہمارے ملک کے. بڑے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور لائک کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی بڑی اسٹریٹ آپ بات کرتے ہیں, سیدھی بات کرتے ہیں, سمجھ میں ہمارے اور پھر سمجھانے بھی تو آ جاتے ہیں. ہاں وہی جی, ساری بات کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چینل پہ جو آپ کا کالم ہوتا ہے اس پہ بھی سمجھانے آ جاتے ہیں. اچھا میں آپ سے ابھی پھر سوالات کی طرف بڑھنا چاہ رہی ہوں, لیکن ہمارے پروگرام کی مجبوری ہے بریک کی. پہلے ہم بریک سے واپس آتے ہیں. میں پولیٹیکلی بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو بات کی جائے گی, ان کی لائف پر بھی بات ہوگی. ابھی واپس آتے ہیں شام فیض میں. وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے شام فیض.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं शाम फेस। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ मिर्ज़ा इश्तियाक बेग मौजूद थे और बहुत मज़े की बातें भी हो रही थी। मैंने अभी आपको बताया कि हम बहुत सारी बातों में बात करेंगे, पॉलिटिक्स पर भी, लेकिन जब मैंने बचपन का सिलसिला छेड़ा, फिर हम तालिब इल्मी पर आए, तो क्यों ना फिर जवानी की बात की जाए। अच्छा, जवानी भी बड़ी एक खूबसूरत ज़िंदगी के उसमें आती है कि जिसमें शरारतें भी होती हैं, हिमाकतें भी होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ मोहब्बत भी होती है। और मैं ख़ास तौर पे आपसे बात करना चाहती हूँ कि किस तरह से जब जवानी आई, किस तरह के आप शौकीन थे मूवीज़ के अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है, ट्रैवलिंग के, इस तरह के थे, किस तरह के इंसान थे? नाज़िया, लाइक एनी बड़ी एल्स जी, वो हमारे ज़माने ये थे कि ठीक है, फ़िल्मों का भी शौक़ था, घूमने फिरने का भी शौक़ था, दोस्तों का भी बहुत शौक़ था, मगर बड़े टाइमिंग से हुआ करते थे। मतलब कभी हमारा ये नहीं हुआ कि रात को लेट आ रहे हैं। वालदा का ये था कि मगरिब के वक्त आप घर के अंदर मौजूद हों। तो बड़ी टाइमिंग्स को हमने फ़ॉलो किया कि हम वो लोग नहीं थे कि जी रातों को बहुत लेट जो हैं दोस्तों के साथ फ़िल्में देख रहे हैं, ये है। तो डिसिप्लिन एक लाइफ में बड़ा रहा और इस डिसिप्लिन ने बड़ी हमारी हेल्प की। अगर मैं आज ये देखता हूँ कि मैं लाइफ में इतना सक्सेसफुल क्यों हूँ, तो उसकी एक वजह थी कि वालदा एक वक्त पे सुला देती थी और सुबह पे हम उठ जाते थे। हमारे घर के अंदर लेट जो लोग होते हैं सोना, उसको बहुत बुरा नहुसियत समझी जाती थी। बहुत बड़ी बात है। देखें, ये रिवायतें हैं जो हमारी ख़त्म हो चुकी हैं। और अब शायद इन चीज़ों पे इतना ज़ोर नहीं दिया जाता। लोग रात गए तक लगे रहते हैं, सुबह 12-1 बजे सो के उठते हैं, इट्स नॉर्मल। बट हमारे वक्त में नहीं था, बिकॉज मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि एक सक्सेसफुल आदमी के लिए एक अच्छा रूटीन का होना बड़ा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी, हेल्दी लाइफ के लिए भी ना सर। अच्छा, देखिए, मैंने वही जवानी की बात की, लेकिन मैं उसमें एक ख़ास तौर पर बात करूँगी जो लोग तो जानते हैं, और मुझे समटाइम्स ऐसा फ़ील होता है जब मैं आज आपसे इस पर बात करूँगी, तो आप खुद अपने अल्फाजों में बताइएगा। अगर मैं ज़िंदगी की बात करूँ आपके हमसफ़र की, तो हमारे मुल्क का बहुत नामवर नाम हमारी पॉप सिंगर नाज़िया हसन साहिबा, जिनसे मैं जितना जानती हूँ, आपको जितना समझ सकती हूँ, उसमें वो आपका ऐसा इश्क थी कि अभी तक मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं देखा, और मैं उसके बारे में पूछूंगी कि आपने अभी तक शादी भी नहीं की। बड़ा आपने पर्सनल क्वेश्चन पूछा है। देखिए, जैसे आपने ये कहा है कि क्या लाइफ में कोई मोहब्बत हुई, एक होती है इन्फेक्चुएशन। इन्फेक्चुएशन ये होती है कि जब आप यंग होते हैं, किसी से मिलते हैं, तो आपको लगता है कि एक इन्फेक्चुएशन हो गई है। बट दिस इज़ वेरी ट्रू कि मेरी लाइफ का पहला और आखिरी जो प्यार था वो नाज़िया हसन से था, जो मुझे हुआ। और मैं बड़ा मतलब खुशकिस्मत हूँ कि मेरी उनसे शादी भी हुई और काफ़ी अरसे हमारी शादी रही, और अल्लाह ने हमें एक बेटा भी दिया। और आपने अब कहा है कि उसके बाद शादी क्यों नहीं की, क्योंकि जब इंसान एक किसी ऐसे इंसान के साथ उसका साथ रहा हो जो एक बहुत परफेक्ट हो, ना सिर्फ खूबसूरती में बल्कि दूसरी चीज़ में, तो एक आपके साथ प्रॉब्लम्स ये आती है कि फिर आप उनके बाद जो हैं तलाश उन्हीं चीज़ों को करते हैं दूसरे लोगों में। और ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ें आपको, चाहे वो लुक्स हों, चाहे वो खूबसूरती हो, चाहे वो आदतें हों, आपको किसी और के अंदर मिल जाएं। तो मेरे ख़्याल से मेरे यही हुआ कि जो कि एक अच्छी चीज़ तो नहीं है। नाज़िया की डेथ को काफ़ी अरसा हो गया है और अब मेरे ख़्याल से उस वक्त के बाद मुझे करना चाहिए, मगर कोई पसंद नहीं आया। लेकिन इनकी शख्सियत में नाज़रीन, आप लोग भी इतना देखते हैं इश्तियाक बेग साहब को, तो जो मोहब्बत करने वाला होगा, मोहब्बत को समझता होगा, वो इनकी आंखें देखकर बता सकता है वो दर्द भी जो एक कमी का इनकी ज़िंदगी में चल रहा है। अच्छा, ये खला तो पूर्ण नहीं किया जा सकता मैं, लेकिन थोड़ी सी, क्योंकि मैं चाहूँगी कि आपके करियर अचीवमेंट्स के ऊपर भी बात की जाए, लेकिन जहाँ से हमने वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं, जवानी में मोहब्बत का कुछ यादें शेयर कीजिए। किस तरह से मुलाकात हुई, कैसे वक्त गुजारा, शादी में कुछ दुश्वारियाँ हुई या फ़ौरन हो गई? देखिए, नाज़िया मेरी बहन आफरीन बेग की बड़ी अच्छी दोस्त थी, और नाज़िया का ये हुआ कि 1990 में नाज़िया को, जब उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और वो काम कर रही थी यूनाइटेड नेशन के लिए, तो उनको कैंसर, ओवेरियन कैंसर उनको हुआ। उसके बाद इलाज वगैरह करा के जब वो पाकिस्तान आई, तो डेफिनेटली बड़ी डिप्रेशन का शिकार थी कि एक यंग लड़की जिसके बहुत ज़्यादा ख्वाब थे और सडनली उसको ये पता लगे कि उसको कैंसर हो चुका है, और वो भी ओवेरियन कैंसर। तो मेरी मुलाकात हुई, तो आई फाउंड हर डेट इतनी बड़ी स्टार होने के बाद, इतनी एजुकेशन होने के बाद,
پھر ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہماری اور ان کی اور کافی کوئی 6-8 مہینے ہم نے ایک دوسرے کو سمجھنا، اور آف کورس ڈیفینیٹلی آئی لوڈ ہر اینڈ شی لوڈ می اینڈ وی ڈیسائیڈڈ. تو فیملی میری ضرور اس چیز کے لیے فیور میں نہیں تھی، میرے والدین جو تھے، کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کروں جس کو کینسر ہو چکا ہے، کیونکہ جس کو بھی ایک بار کینسر ہوتا ہے زیادہ چانسز جس کے ہوتے ہیں وہ کینسر جو ہے وہ واپس آئے گا. اچھا، لیکن یہ سرپرائزنگ اور بھی بہت سارے لوگوں کے لیے ہوگا کہ یہ آپ کو اس سے پہلے ہی معلوم تھا، وہ جو بعد میں جو ہوئی ہے ڈیتھ وہ ایک الگ کینسر. ہاں، وہ تو دوبارہ کینسر ریلیپس ہوا. اس کے بعد یہ ہوا کہ نازیہ کو بھی یہ معلوم تھا، کیونکہ ڈاکٹرس نے جب اس کا علاج کیا اور وہ صحیح ہو گئیں تو ڈاکٹرس نے ان کو یہ کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے ابھی آپ صحیح ہیں، مگر یہ لائف میں کینسر کبھی بھی واپس آ سکتا ہے، جو کہ سیکنڈری کینسر ہوتا ہے اور اکثر یہ ہوتا ہے. میں نے اپنے والدین کو یہ کہا کہ اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر آج میں کسی لڑکی سے شادی کرتا ہوں اور کل اس کو کینسر ہو جائے تو لائف کا تو کچھ پتہ نہیں ہوتا. اینڈ آئی تھاٹ کہ میرے خیال سے مجھے یہ رسک لینا چاہیے، مگر مجھے یہ معلوم تھا کہ لائف میں اس کا ایک پرائس مجھے پے کرنا پڑے گا. اور پھر یہی ہوا کہ 5 سال بعد نازیہ کو کینسر دوبارہ آیا اور پھر وہ انگلینڈ گئیں اور علاج وغیرہ وہاں پہ ہوا. مگر یہ دیکھیے لائف میں جو خوبصورتی جو ہوتی ہے وہ ٹائم پیریڈ پہ ڈپینڈ نہیں کرتی. کبھی کبھار آپ ایک چھوٹا عرصہ کسی پارٹنر کے ساتھ گزارتے ہیں اور بہت اچھی یادیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں. ہم نے 40 کنٹری کا سفر کیا، بہت اچھا وقت گزارا. اللہ نے ہمیں ایک بیٹا دیا جو کہ ایک معجزہ ہوا ہے، کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کینسر کے بعد آپ کی لیکن اولاد میں آپ کی نہیں بات ہوتی. تھوڑی سی انٹرپٹ کروں گی، اور آپ کی باتوں سے میں یہ نہیں چاہتی کہ میں بھی آپ سے ایسے سوالات کروں کہ آپ کے زخم کو رے دوں، لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کی محبت کبھی لوگوں کے سامنے بھی آنی چاہیے، اس کا اظہار ہونا چاہیے. سر، یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں بیٹے والی، اس میں ایسا بھی ہوا تھا کہ آپ کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ آپ ان کی لائف پہ چانس نہیں لینا چاہتے تھے اور ان کی وش تھی کہ اولاد ہونی ہے؟ دیکھیے یہ میں نے آج سے پہلے شاید کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا. آج پہلے نازیہ آپ، کیونکہ آپ کا بھی نام نازیہ ہے اور میری وائف کا نام بھی نازیہ تھا. ہاں، دیکھیے نازیہ کو ڈاکٹرز نے یہ کہا تھا کہ جب پہلی بار ان کو اوویرین کینسر ہوا تھا اور ایک اووری نازیہ کی ریموو ہو گئی تھی، کہ آپ کبھی ماں نہیں بنیے گا، نہیں تو کینسر یہ واپس آ جائے گا. اور نازیہ کا یہ ہوا کہ جب شادی ہوئی تو نازیہ کو دیکھیے نازیہ بہت جلدی میں تھی. اللہ نے بڑی ینگ ایج کے اندر اس کو اتنا فیم بھی دے دیا. ینگ ایج میں ان کو بڑا ماشاءاللہ کامیابیاں بھی ان کو ملیں، انہوں نے بڑا نام بھی کمایا. اور نازیہ جیسی میں نے خوبصورت کوئی خاتون ابھی تک نہیں دیکھی اتنے عرصے بعد بھی. مگر یہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ میاں کے اپنے جو ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں جو ہماری سمجھ میں پہلے سے نہیں آتی ڈیسائیڈڈ ہیں. ہوتی ہیں. اور نازیہ کو یہ معلوم تھا کہ ان کی لائف جو ہے وہ بہت شارٹ ہے. تو جیسی ہماری شادی ہوئی، نازیہ نے میرے پہ بہت زیادہ اس چیز پہ پریشر ڈالا کہ میں ایک ماں بننا چاہتی ہوں. اور جب ڈاکٹر سے ڈسکس کیا تو انہوں نے ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ ان کا جسم جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی چینج کو برداشت کر سکے. بٹ نازیہ بہت ایڈیمنٹ تھی اور میں نے ان سے پیار کرتے ہوئے ان کی بات مانی. مگر یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ جیسے ہی نازیہ ہمارا بیٹا ہوا، اس کے کچھ ہی مہینوں بعد وہ کینسر جو تھا وہ دوبارہ نازیہ کو آ گیا. اور سیکنڈری کینسر ہمیشہ بہت زیادہ فیٹل ہوتا ہے اور پھر یہی ہوا کہ وہ جانور نہیں ہو سکیں. تو ایک ماں بننے کے اس میں انہوں نے اپنی جان کی جو ہے وہ قربانی نازیہ نے دی تھی. بالکل. اچھا، یہ محبت کی داستان ایسی ہے کہ جو بھی ابھی نازیہ سن کے بھی فینس ہوں گے وہ بھی بہت ایموشنل ہو گئے ہوں گے. خاص طور پہ آپ نے آنکھیں تو میری بھی نم کر دی ہیں، کیونکہ میرے تو پیرنٹس ان کے اتنے بڑے فین تھے کہ جس کی وجہ سے میرا نام نازیہ ہے. اچھا سر، اس کے بعد ابھی تو آنکھیں نم ہو گئی ہیں، لیکن بریک پر سے جب ہم واپس آئیں گے تو میں چاہوں گی کچھ کریئر پہ بھی بات ہو آپ کے. شام فیض میں وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا، ابھی واپس آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شام فیض اور مرزا اشتیاق بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پر جانے سے پہلے کچھ ایموشنلی باتیں ہوئیں، لیکن میں نے جیسا کہا تھا کہ پروگرام میں بچپن کی بات ہوگی اور ٹچی بھی ہوں گی باتیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کی اچیومنٹس پہ، کریئر پہ بات ہوگی.
تو میں تو خیر پالیٹکس پر بھی کرنا چاہتی ہوں. اگر میں بزنس کی بات کروں اشتیاق بیگ صاحب, تو پاکستان کے بزنس فورم کے آپ مرکزی صدر ہیں. میں اس کے بعد پھر سیاست میں کیسے آئے, تھوڑا اس کے بارے میں بھی بتائیں. دونوں چیزوں کے بارے میں جاننا چاہوں گی, لیکن آپ کے الفاظ ادا ہونے سے پہلے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں یہ, اس کے لیے میں پوچھوں گی کہ سندھ میں رہتے ہوئے پنجاب کی پارٹی اور کس طرح سے ہوا یہ سب. بالکل, آپ نے بہت پیارا یہ سوال کیا ہے, اور اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں, مگر اس کی ایک وجہ ہے جو اگین میں نے آج تک کسی سے ڈسکس نہیں کی, اور ایک بار میں نے میاں صاحب کو یہ بتلائی تھی. 2013 میں کراچی کے حالات بہت زیادہ خراب تھے, اور یہاں پہ 2 گینگ جو تھے وہ آپریٹ کر رہے تھے. ایک لیاری گینگ تھا, بزنس مینوں کو اٹھا کے لے جاتا تھا, اور ہماری فیکٹری کے برار والی فیکٹری کو آگ بھی لگ چکی تھی. اور کراچی میں آپ جو آپ بات نہیں تھی کہ روزانہ کئی لاشیں جو ہیں بوری بند ملا کرتی تھیں. تو ہمیں بھی کچھ اس طرح کی تھریٹس آئیں اور پرچیاں آئیں, جس کے اندر ایک بڑی رقم جو تھی وہ کی گئی ہے, اور یہ کہا گیا کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کو اغوا کر لیا جائے گا. کہنے کا مقصد ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب 2013 میں آئے اور کراچی تشریف لائے, تو بزنس مینوں نے ان سے کہا کہ خدا را 2 مسئلے آپ کراچی کے حل کر دیں. ایک مسئلہ یہ لا اینڈ آرڈر کا تھا, اور دوسرا 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. اور آپ یقین کریں کہ انہوں نے جانے سے پہلے یہ 2 مسئلے کراچی کے حل کیے. اس طرح سے سیاست میں تو جب کیا ہوا, میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھ سمیت کراچی کا ہر شخص میاں نواز شریف صاحب کا انڈیٹڈ ہے کہ انہوں نے کراچی میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کو جو تھا وہ صحیح کیا, جو حالات بہت زیادہ خراب تھے. تو جب وہ پرابلم میں آئے تو ایک دن میں ان کے پاس گیا, اور میں نے ان سے کہا کہ سر میرے خیال سے آپ کو اب میری ضرورت ہے, اور میں انڈیٹڈ ہوں, کیونکہ آپ نے شاید مجھے کوئی پارٹی اغوا کر کے لے جاتی, لیاری گینگ والے یا دوسرے بھتہ خور جو تھے, شاید میری زندگی بھی نہیں آج ہوتی, مگر آپ کو ضرورت ہے. اور انہوں نے اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کیا کہ اس وقت جب ٹائٹینک ڈوب رہا تھا اور لوگ اتر کے جا رہے تھے, اور اسپیشلی وہ بھی کراچی والے, اینڈ ماشاء اللہ میں اسٹک ہوں اس چیز کا, کیونکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ سیاست جو ہوتی ہے وہ ایک مفاد کے لیے نہیں کی جاتی, وہ کچھ اصولوں پہ کی جاتی ہے. اور آج میں پاکستان مسلم لیگ کا مرکزی صدر ہوں بزنس فورم کا, یعنی کہ ان کے جتنی بھی بزنس فورم کے لوگ ہیں ان کو میں دیکھ رہا ہوں, اور میں سوچتا ہوں کہ اگر میں ان کے کچھ احسانات اس طرح اتار دوں تو شاید مطلب میں اس اپنے آپ کو ایک اچھا فیل کروں گا. لیکن یہ پھر وہی بات ہو گئی, میں ہمیشہ اپنے ہر پروگرام میں کہتی ہوں کہ سیاست کے میں پازیٹیو فیسز دکھانا چاہتی ہوں, اور وہ میں دکھا رہی ہوں, اس میں میں کامیاب ہوں کسی حد تک. اچھا, بہت ساری باتیں ہیں جس میں آپ جب کچھ بول رہے ہوتے ہیں تو میں بے چین ہو رہی ہوتی ہوں کسی اور سوال کے لیے, لیکن میں چاہوں گی کہ ہم میک اے وش فاؤنڈیشن کی بات نہ کریں, ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اچھا, بچوں کی اتنی خواہشات پوری کرتے ہیں, اتنی وشز, لیکن میں اگر آپ سے سوال کروں, یعنی فاؤنڈیشن کی بات کریں گے, لیکن آپ کی خود کی وشز کے بارے میں مجھے بتائیے. نازیہ, دیکھیے آپ نے صحیح کہا کہ میں ان بچوں کی جو موت سے بڑے قریب ہوتے ہیں, ان کی جو بھی ایک خواہش ہوتی ہے, اور بڑی اسٹرینج وشز آتی ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے 3 بچوں کی ملاقات اردگل غازی سے کروائی یہاں پہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مگر بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمیشہ اللہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ آپ دوسروں کے چہروں پہ خوشی لاؤ اور میں تمہارے چہرے پہ خوشی لاؤں گا. کچھ عرصے پہلے مجھے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے مجھے اور میرے بھائی کو انویٹیشن آیا, اور ہم نے 45 منٹ غسل کعبہ میں گزارے, یعنی کہ کعبہ کے اندر گئے, ہم نے غسل کعبہ میں حصہ لیا, اور میں نے جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے مارکنگ کی ہے, اس جگہ میں نے نماز پڑھی. سبحان اللہ. تو ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی تو کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے. تو میں جب بچوں کی وشز پوری کرتا تھا, اللہ نے میری جو ایک خواہش تھی کہ کبھی خانہ کعبہ کو میں اندر سے دیکھوں کہ کیسا ہے, وہاں پہ جا کے میں نے اپنے لیے, اپنے وطن کے لیے, سب کے لیے دعائیں کی, تو اللہ نے میری بھی تو ایک خواہش پوری کی. بالکل, یہ وہی بات ہو گئی نا کہ جب ہم اچھائی کسی کی طرف بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اچھائی کی ہمارے لیے بالکل خواب پورے کرتا ہے ہمارے. باتیں پھر وہی میں کہوں گی بہت زیادہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا, ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے پروگرام کا بھی ٹائم کم ہوتا ہے. سر, سب سے پہلے تو یہ میری ٹیم, تھینک یو سو مچ, شکریہ, آپ میرے گھر آئی ہیں, مجھے آپ کو اب یہ آپ کو مجھے دینا چاہیے. نہیں, بہت شکریہ, شکریہ بہت بہت. اور سر یہ میری اور میری ٹیم کی طرف سے بہت بہت جی, فیس ٹی وی کا میرا بہت بہت میں شکریہ ادا کرتا ہوں مینجمنٹ کا,
کہ آج انہوں نے اپنے پروگرام کے لیے یہ مجھے یاد. اچھا مرزا اشتیاق بھائی صاحب، میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے پروگرام کے لیے، شام فیض کے لیے بھی، فیض ٹی وی کے لیے بھی، اور خاص طور پر اگر یوتھ کے لیے، لوگوں کے لیے کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں تو انہیں. دیکھیے فیض ٹی وی ماشاء اللہ دے آر ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب، اور ان کی جو پروگرامس ہیں وہ بہت مختلف ہیں جو ہمیں روزانہ ہم ٹی وی کے اوپر دیکھتے ہیں. تو خاص طور پہ معلوماتی پروگرامس ہیں. تو میری آج یہ ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کے یوتھ سے کہ وہ ضرور پروگرامس کو دیکھیں، فیض ٹی وی کو دیکھیں، ان کے پروگرامس کو دیکھیں، اور آپ کو اس سے بڑی معلومات ملے گی کہ اگر ایک آدمی سکسیزفل ہے تو اس کی سکسیز کی کیا وجوہات ہیں، اور اگر آپ بھی ان کو اڈاپٹ کریں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ کل آپ بھی ترقی نہیں کریں اور ایک سکسیزفل آدمی نہیں کریں. بہت شکریہ، سو نائس آف یو. اور بہت خوشی ہوئی آج آپ سے مل کے، اور ناظرین نے بھی میری چھوٹی سی ایک کوشش تھی کہ تھوڑا سا تو ہم اپنے ٹائم میں اس طرح سے مینیج کریں کہ جو باتیں آپ جاننا چاہتے ہیں مرزا اشتیاق بیگ کے بارے میں وہ آپ کو پتہ چلے. اور آج آپ نے جو باتیں مجھ سے نکلوائی ہیں وہ کوئی اور نہیں نکلوا سکا. سر یہ بھی میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی اس بات پر کہ آپ نے اس قابل مجھے سمجھا، میرے پروگرام کو سمجھا. جو آپ نے پرسنل کہا بھی لیکن آپ نے یہ نہیں کہا سوری دس مائی پرسنل میٹر. تھینک یو سو مچ سر. شام فیض کی خوبصورت شام میں آج ہمارے ساتھ ایک بہت اچھے مہمان موجود تھے، اور آج آپ نے پروگرام کو انجوائے بھی بہت کیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے شام فیض. اپنی میزبان نازیہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.